کر رہے ہیں. آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں. یہ یقین ہے، ہمیں یقین ہے انشاءاللہ تعالی، اور آپ بھی اس کے اوپر اعتماد کریں. تو رانا صاحب یہ بتائیے کہ آپ کی جو اس وقت جو ملک کے معاشی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی تیاری ہے؟ اور دوسرا مجھے یہ بتائیے کہ آج جس طریقے سے لوگ آپ کی جماعت میں شامل ہو رہے ہیں، جس سپیڈ سے شامل ہو رہے ہیں، اسی سپیڈ سے جب برا وقت آتا ہے تو یہ لوگ چھوڑ کر آپ کی جماعت کو چلے جاتے ہیں. تو جمہوریت یہاں پر کہاں پہ کھڑی ہوگی؟ اس طرح کے جو عمل ہوتے ہیں اس کو آپ کی کیسے سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، برے وقت میں کھڑا ہونا جو ہے یہ جواں مردی ہے، بہت اچھا عمل ہے، قابل ستائش رویہ ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ ہر کسی سے جو ہے وہ ایک جیسے رویے کی توقع نہیں کر سکتے. لیکن آپ اپنے ملک میں حالات ہی کیوں ایسے لائیں کہ اس قسم کے جو ہے وہ رویوں کے اوپر جو ہے وہ لوگوں کو جو ہے وہ مشکل پیش آئے، لوگ جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوں. جمہوریت جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے کہ وہ آزادی اظہار رائے اور ایک آزاد فضا میں آگے بڑھنے کا نام ہے. تو کیوں نہ ہم مل کے ایک ایسا ماحول پیدا کریں کہ کسی کو مجبور ہو کے نہ کسی کی طرف رہنا پڑے اور نہ کسی کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے. اگر ایسے حالات ہوتے رہے ہیں تو ان کو ہم نے جو ہے وہ بڑی جرأت مندی سے فیس کیا ہے، اور اسی کا جو ہے وہ فروٹ ہے یا اسی کا بدل ہے کہ آج ہم ان مشکل حالات سے نکل کے جو ہے وہ اللہ کے فضل سے بہتر حالات کی طرف جو ہے وہ پیش قدمی کر رہے ہیں. اور ہم جو ہے وہ قوم کے ساتھ بھی یہ وعدہ کر رہے ہیں. 21 اکتوبر کو پاکستان مسلم لیگ نون نے بطور جماعت اور میاں نواز شریف نے بطور لیڈر پوری قوم کے سامنے یہ عہد کیا ہے، یہ وعدہ کیا ہے کہ ہم ملک کو اس بحران سے نکالیں گے. یہ عہد نہ کسی نے کیا ہے، نہ کوئی اور سامنے آیا ہے، اور نہ ہی کسی کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ ہی کسی کے پاس کوئی ماضی کی مثال ہے. ہم نے اس سے پہلے بھی ملک کو ایسے بحرانوں سے نکالا ہے، اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ میاں نواز شریف اس وقت ملک کے ایکسپیرینس کے حوالے سے بھی، ادر وائز بھی جو ہے وہ 3 مرتبہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، تو وہ واحد شخصیت ہیں کہ ملک کو اس بحران سے وہ کامیابی کے ساتھ جو ہے وہ نکال سکتے ہیں. اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس ایک ایکسپیرینسڈ بیلنس ٹیم ہے، وہی ٹیم اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتی ہے. اور بہرحال ملک نے اس بحران سے نکلنا تو ہے، اللہ کے فضل سے نکلے گا. یہ ملک قائم رہنے کے لیے بنا ہے، اللہ کے اسلام کے نام اور اللہ کے کلمے کی آواز کے اوپر جو ہے وہ یہ بنا ہے. تو یہ انشاءاللہ قیامت تک قائم رہے گا اور اس بحران سے نکلے گا. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے پچھلے دنوں پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں آپ نے کہا تھا کہ جو 8 فروری کو انتخابات ہو رہے ہیں اس کی گارنٹر سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، تو وہاں درخواستیں آنا شروع ہو گئی ہیں الیکشن کینسل کروانے کے حوالے سے. اگر حالات چینج ہوتے ہیں پھر نون لیگ کا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ نہیں دیکھیں جی، ہمارا تو بڑا واضح موقف ہے. آپ دیکھیں نا، اگر ہم میں اس بارے میں کوئی رتی بھر بھی اگر کوئی شک و شبہ ہو تو ہم یہ دن رات آپ دیکھ رہے ہیں کہ صبح 9 بجے جب ہم سبھی یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں، میاں نواز شریف صاحب خود پہنچے ہوتے ہیں، اور رات گئے تک جو ہے ہم اس عمل میں مصروف ہیں. آج آپ کے سامنے ہے کہ ہم نے وہ اپنے جگہیں جہاں پہ ہماری کمزوری تھی یا ہمیں تھوڑی بہت مشکلات تھیں، آج ہم نے جنگ ڈسٹرکٹ پورا جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اس کے اوپر جو صاحبان آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، اس کے اوپر کئی دنوں کی ایفرٹس ہیں، کئی دنوں کی ان سے ملاقاتیں ہیں، گفتگو ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ ہے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو ہم تو بالکل 8 فروری کے الیکشن کے لیے تیار ہیں. ہم بھرپور اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، اور ہم کسی قیمت پہ نہیں چاہتے کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ ملتوی ہو. اگر کوئی درخواستیں لے کے جا رہا ہے
تو وہ سپریم کورٹ درخواستوں سے تو معروف نہیں ہوگی، وہ اس کے اوپر فیصلہ کرے گی، اور جو فیصلہ کرے گی وہ سب کو منظور ہوگا۔ قاسم کی ابو کی جماعت جو ہے وہ بائیکاٹ کی باتیں کرنے لگ گئی ہے، کیا مشورہ دیں گے ان کو؟ اب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کر کے بھاگنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں جی، قاسم کے ابو عمران خان صاحب کی جو جماعت ہے، بلکہ اب وہ گوہر خان کی جماعت ہے، تو گوہر خان صاحب کو چاہیے کہ وہ اپنی پارٹی کو جو ہے وہ الیکشنز میں جو ہے وہ لے کے جائیں۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جب تک اپنے میں سے ان عناصر کو جنہوں نے 9 مئی بپا کیا، جنہوں نے 9 مئی کو ریاست پر حملہ کیا، جنہوں نے 9 مئی کو فوج میں تقسیم کر کے اس ملک کو خون میں نہلانے کی سازش کی، جنہوں نے 9 مئی کو غیر ملکی ایجنسیوں کے ساتھ مل کے اس ملک کے خلاف ایک ایسی گھناؤنی سازش کی جو اگر کامیابی یا کامیابی کے قریب بھی چلی جاتی تو یہ ملک جو ہے وہ بہت بڑے بحران کی زد میں آ جاتا۔ ان عناصر کو علیحدہ کریں، انہیں پروسیکیوشن فیس کرنے دیں، اگر جو بے گناہ ہوں گے وہ بے گناہ ہو جائیں گے، وہ کریں سیاست بعد میں آ کے، جو گناہ گار ہیں وہ سزا پائیں۔ ان عناصر کو علیحدہ کر کے پی ٹی آئی اگر الیکشن لڑے گی، پی ٹی آئی کو کوئی الیکشن سے نہیں روک سکتا، کوئی پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ اقدام نہیں ہو سکتا۔ معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ 9 مئی کے ذمہ دار عناصر کو ساتھ ملا کے جو ہے وہ الیکشن میں جانا چاہتی ہے۔ وہ ان عناصر کو الیکشن کے لبادے میں جو ہے وہ ان کے جرائم پر پردہ پوشی کرنا چاہتی ہے۔ وہ الیکشن کے لبادے میں ان عناصر کو سزا سے